یورپ کے لشکر کی یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی اور خود بھی وہ اسے اپنی بدنصیبی خیال کر رہے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین کی کسی بھی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سلطان صلاح الدین کا آدھا لشکر اس کے بھائی سیف الدین اور بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی طرف گیا ہوا تھا، آدھا لشکر سلطان صلاح الدین کے پاس تھا۔ اس کے باوجود اہل یورپ اتنا بڑا لشکر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین کو اپنے راستے سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف نہ بڑھ سکے، بلکہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سلطان نے نہ صرف ان کی راہ روکی بلکہ انہیں اس قدر بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں اب یورپ کا لشکر پھر واپس جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کے پاس گو چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن اس کے دل میں ایک غصہ اور غم تھا، وہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اہل یورپ نے اچانک اس کے داروم کے چھوٹے سے قلعے پر حملہ آور ہو کر وہاں اس کے 300 مسلح جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حالانکہ بیت نوبیہ میں شب خون مار کر سلطان نے اہل یورپ کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن سلطان ابھی اہل یورپ کو داروم کی تباہی کا سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے جافا شہر کا انتخاب کیا۔ جافا شہر میں انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کا بھانجا ہنری موجود تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور مزید یہ کہ رچرڈ اور دوسرے یورپ کے حکمرانوں نے ہنری کو فلسطین کے اندر جو عیسائیوں کے علاقے تھے اس کا حکمران بنا دیا تھا۔ جافا شہر میں نصرانیوں کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے بھی کہیں زیادہ تھی جو اس وقت سلطان صلاح الدین کے پاس تھا، لیکن لشکر کی کثرت اور قلت کو پس پش ڈالتے ہوئے سلطان نے بڑی تیزی سے جافا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ جافا پر حملہ آور ہو کر وہاں جس قدر نصرانیوں کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار کر جافا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران اپنے لشکر کے ساتھ عکا شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، جافا شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ جافا شہر کے اندر رچرڈ کا بھانجا موجود تھا، اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا، لیکن اسے اتنی جرأت اور جسارت نہ ہوئی کہ وہ جافا شہر سے باہر نکل کر سلطان صلاح الدین کے چھوٹے سے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نے آگے بڑھ کر جافا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان کے پاس چھوٹی چھوٹی ہلکی اور تیزی سے حرکت کرنے والی منجنیقیں تھیں، وہ سلطان نے شہر کے اطراف میں نصب کی اور شہر پر بڑی تیزی سے سنگ باری شروع کر دی، اور اس کے ساتھ سلطان نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ جافا شہر کی فصیل کے اوپر جو برج بنے ہوئے ہیں اور وہاں جو نصرانی پہرا دے رہے ہیں ان پر ایسی تیر اندازی کریں کہ وہ فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور ہو جائیں۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ فصیل کے اندر جو نصرانیوں کا محافظ لشکر ہے اسے نیچے اتار کر رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھے گا اور شہر میں داخل ہو کر نصرانیوں کے لشکر سے ٹکرائے گا اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کے منجنیقے چلانے والوں اور نقب زنوں نے ایک کام کر دکھایا، انہوں نے جافا شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرا دیا۔ فصیل کا حصہ گرتے ہی شہر کے اندر جس قدر یورپی لشکر تھا وہ فصیل کے گرے ہوئے حصے کے قریب جمع ہو گیا، اور جس وقت یہ لشکر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن فصیل کے گرے ہوئے حصے سے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان ان پر حملہ آور ہوا۔ یورپی لشکری بڑی تیزی سے موت کے گھاٹ اترنے لگے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مرتا تو اس کی جگہ دوسرا آدمی آن کھڑا ہوتا، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کے لشکر سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر صورت میں جافا شہر کا دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن سپہر تک سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں نے دشمن کا ایسا قتل عام کیا کہ ان کے لشکر کی تعداد اپنے لشکر سے بھی کم کر کے رکھ دی۔ اس طرح جافا شہر کا دفاع سلطان صلاح الدین کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان لشکری دشمن کے لشکریوں کا صفایا کرنے لگے، بالآخر شہر میں داخل ہوئے اور شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے اندر شکست خوردہ نصرانی لشکر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نے ہولناک انداز سے اس پر بھی حملہ آور ہونا شروع کیا اور دشمن کو شکست دی۔ یورپ کا وہاں جو بچا کچا لشکر رہ گیا تھا اس نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان سے التجا کی کہ انہیں امن کے ساتھ شہر سے نکل جانے دیا جائے۔ سلطان خود بڑا رحم دل تھا، لیکن اس کے لشکری بڑے غضبناک ہو رہے تھے، اس لیے کہ جب سے انہیں خبر ہوئی تھی کہ دھوکے سے کام لیتے ہوئے رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمرانوں نے قلعہ داروم میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، تب سے وہ انتقام پر اترے ہوئے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں نے نصرانیوں کا تعاقب کیا۔ ترک، عرب، مصری اور حبشی اس طرح ان کا تعاقب کر رہے تھے جیسے چرواہے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں۔ اس طرح یورپ کے لشکریوں کا خوب قتل عام ہوا۔ اس انتقام اور غصے میں قریب تھا کہ مسلمان لشکری جافا شہر کے اندر جو یورپ کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کرنے کے بعد جافا شہر کے عیسائی مکینوں پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے، لیکن سلطان کے کہنے پر سلطان کا بہترین سالار عزیز الدین جرویک حرکت میں آیا اور اس نے اپنے لشکریوں کو انتقام لینے سے روک دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے یورپی لشکر کو بدترین شکست دے کر جافا فتح کر لیا۔ جافا سے بھاگنے والے کچھ یورپی لشکری بھاگ کر رچرڈ کے پاس پہنچے۔ اس کے سامنے انہوں نے اپنے لباس تار تار کر ڈالے اور رو رو کر شہر کی تباہی کی داستان سنائی۔
اور شہر کو فتح کرنے کے بعد جو ان کی اور ان کے لشکریوں کی حالت ہوئی تھی وہ بیان کی، اور انہوں نے رچرڈ کو یہ بھی بتایا کہ یورپ کا جو لشکر جافا میں تھا اس کی اکثریت کو سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ ہولناک خبر سن کر رچرڈ عجیب شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ واپس جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس کے لشکری بھی جنگ سے جی چرا رہے تھے۔ دوسرے یورپی حکمران بھی سلطان صلاح الدین سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جس قدر جنگیں ہوئی سلطان نے مار مار کر ان کے لشکریوں کو پہلے ہی کم کر دیا تھا۔ اس پر لشکر کے اندر جو یورپی عورتیں تھیں وہ اپنے لشکریوں کو تانا دینے لگی کہ مسلمانوں کے سلطان نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے بڑے لشکر کو جافا میں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا انتقام لینے کے لیے یورپ کا کوئی بھی حکمران تیار نہیں ہو رہا، بلکہ وہ واپس یورپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان تانوں سے تنگ آ کر انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمران یورپ جانے کی بجائے پلٹے اور سلطان صلاح الدین سے ٹکرانے کے لیے انہوں نے جافا شہر کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ جافا کی فتح پر مسلمانوں کے لشکریوں کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ خود یورپین مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین نے جب جافا فتح کیا تو گو اس نے اپنے لشکریوں کو شہر میں لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود پھر بھی اس قدر مال لشکریوں کے ہاتھ لگا کہ وہ عمر بھر کے لیے ایک طرح سے اپنی روزی سے بے فکر ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو جب خبر ہوئی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران واپس جانے کی بجائے جافا کا انتقام لینے کے لیے پھر لوٹ آئے ہیں تو وہ شہر سے باہر نکلا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں عجیب سی حالت تھی، سلطان کے پاس ابھی تک اپنا پورا لشکر نہیں تھا۔ اس کا بھائی سیف الدین العادل اور بیٹا الفضل جو الجزیرہ گئے تھے وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو یورپ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ کہیں پناہ لے لیتا، مقابلہ نہ کرتا، لیکن سلطان صلاح الدین خم ٹھونک کر یورپ کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین سے ٹکراتے ہوئے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمران اس قدر خوفزدہ تھے کہ جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہ جافا کے قریب پہنچے ایک ایلچی انہوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف بھجوایا۔ اس ایلچی نے پہلے رچرڈ کا سلام سلطان صلاح الدین کو پیش کیا اور ساتھ ہی سلطان صلاح الدین سے رچرڈ کی یہ گزارش پیش کی کہ لشکریوں کا بہت خون ہو رہا ہے، میں بہت جلد سمندر پار چلا جانا چاہتا ہوں، لہٰذا میری سلطان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صلح کر لے۔ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین کو یہ بھی پیغام پہنچوایا کہ اس کی سلطان سے گزارش ہے کہ وہ عیسائیوں کو جافا اور اسکلان شہر عنایت کر دے، یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایسا کر دے تو رچرڈ سلطان صلاح الدین کا آدمی کہلانے پر فخر محسوس کرے گا۔ اگر کبھی موقع آیا تو سلطان صلاح الدین کی کمانداری میں اس کے لشکر کے اندر رہتے ہوئے سلطان کے ایک عام لشکری کی حیثیت سے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر سلطان ہم پر یہ مہربانی کر دے تو ہم سلطان کی اطاعت قبول کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے ایسی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا اور اس کے پاس اس قدر چھوٹا لشکر ہوتا تو عیسائیوں کی اس تجویز کو قبول کر لیتا، اس طرح وہ واپس چلے جاتے، لیکن سلطان نے ان کے مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو پیغام بھجوایا۔ اگر وہ اپنے ملک اور اپنے عزیز و اقارب سے اتنی دور رہ کر موسم سرما گزار سکتا ہے اور وہ اس وقت جوان ہے تو اسے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ میں کتنے موسم سرما گزار سکتا ہوں۔ میں اپنے وطن میں ہوں، میرے اہل و عیال میرے ساتھ ہیں، میں جو چاہوں وہ مجھے مل سکتا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، دنیا کی عیش و عشرت میری نظر میں ہیچ ہے، میں نے جی بھر کے زندگی کا لطف اٹھا لیا ہے اور اب میں ایسے معاملات سے لا تعلق ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میں اپنے دین اور اپنی ملت کی بہترین خدمت انجام دے رہا ہوں اور میں اپنے ان فرائض کی بجاوری سے ہرگز باز نہ آؤں گا جب تک خدا چاہے گا وہ مجھے فتح مند رکھتا رہے گا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یورپ کے سارے عیسائیوں کی متفقہ پیشکش کو ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا اور مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا، تب ایک بار پھر دونوں لشکریوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ کہتے ہیں یہ ٹکراؤ بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ یورپی لشکر کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین کے پاس جو لشکر تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین کا بھائی جو اس کا دست راز تھا وہ ابھی تک الجزیرہ سے نہیں لوٹا تھا، اور اس کا بڑا بیٹا افضل بھی وہیں تھا۔ بالآخر دونوں لشکریوں میں خون ریز مارکا ہوا۔ یورپ کے بڑے بڑے تیغزنوں نے اپنی طرف سے بھرپور حملہ کیا، لیکن سلطان نے ان کے حملے کو روک کر جب جوابی کارروائی کی تو یورپ کے لشکری خوف زدہ بھیڑوں کی طرح بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اس موقع پر ایک شیر دل مسلمان لشکری نے ایسا نیزہ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے گھوڑے کو مارا کہ گھوڑا اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی انگلستان کا بادشاہ رچرڈ خود بھی گھوڑے سے گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جنگ کو رکوا دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا تو آگے بڑھ کر انگلستان کے بادشاہ کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل سلطان تھا۔ جنگ رکوانے کے بعد سلطان نے بلند آواز میں اپنے ایک سالار کو حکم دیا
انگلستان کے بادشاہ کو 2 بہترین گھوڑے مہیا کریں تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ آخر سلطان کے حکم پر جنگ کے دوران رچرڈ کو 2 گھوڑے پیش کیے گئے۔ رچرڈ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کے گھوڑوں پر سوار نہ ہو، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھوڑے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کے بھیجے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑا اسے لے کر سلطان کے لشکر میں چلا جائے۔ اس پر سنجیدگی سے رچرڈ اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مسلمانوں کا وہ سلطان جو عین جنگ کے دوران جب کہ میں اپنے گھوڑے سے گر پڑا تھا، اگر وہ جنگ رکوا کر مجھے گھوڑے مہیا کر سکتا ہے تو اس سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ جس وقت میں گھوڑے سے گرا تھا آگے بڑھ کر وہ میری گردن کاٹ سکتا تھا اور میرا کوئی لشکری اس کی راہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت، اس کی نجابت، اس کی رحم دلی، اس کی شجاعت اور اس کی جرأت مندی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رچرڈ کے ساتھی نے گھوڑے پر نہ بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ رچرڈ نے اس کے مشورے کو رد کر دیا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوا، سلطان نے پھر جنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکری تعداد میں کم ہونے کے باوجود پھر دشمن کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے۔ رچرڈ اور اس کے سالار اور یورپ کے دیگر حکمران حیران اور پریشان تھے کہ یہ مسلمان لشکری اپنے سلطان کی سربراہی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے پھر سے ان کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا تعاقب کرنے لگے ہیں۔ آخر شام تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کی حالت ابتر کر کے رکھ دی اور اس کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدان جنگ کو نہ صرف خون آلود کر دیا بلکہ نصرانیوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ گھوڑے سے گرنے اور سلطان کے گھوڑے مہیا کرنے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے لشکر کا اس قدر نقصان ہونے پر رچرڈ بد دل ہو گیا تھا اور اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سلطان سے جنگ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے خلاف فتح حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ہر صورت شکست تسلیم کرتے ہوئے واپس جائے گا۔ لیکن اس کے وہ لشکری جو فلسطین میں رہ کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے اسے جنگ کے لیے اکسا رہے تھے۔ جب رات آئی، یہ اپنے لشکریوں کے مارے جانے کا غم، اپنے گھوڑے سے گرنے، پھر سلطان کا جنگ روک کر گھوڑے مہیا کرنا، اس کے بعد شام تک اس کے لشکر کا جو قتل عام ہوا تھا، اس کا رچرڈ پر کچھ ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں بیمار پڑا تھا یہ جنگ سے کترانے کا بہانہ کر رہا تھا۔ بہرحال دوسرے دن جنگ نہیں ہوئی۔ سلطان نے اپنے مخبروں کو جب دشمن کے لشکر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دیکھیں کہ دشمن جنگ کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا، تب سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں سلطان دشمن پر آخری ضرب لگانا چاہتا تھا لیکن اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ سلطان کی انصاف پسندی، اس کی جرأت اور دلیری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمن بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اس کے سامنے آئے اور وہ ان کا قتل عام کر کے انہیں بدترین شکست دے۔ رچرڈ کے بیمار پڑنے پر سلطان صلاح الدین کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جلد از جلد بیماری سے صحت یاب ہو کر وہ اس کے سامنے آئے تاکہ سلطان کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور سلطان اور یورپ والوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہو۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی طرف سے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے لیے شفتالو یعنی آڑو، ناشپتی، دیگر پھل اور ٹھنڈا پانی بھجوایا۔ جب یہ چیزیں سلطان صلاح الدین کا قاصد لے کر رچرڈ کے پاس پہنچا تو رچرڈ، اس کے سالار اور دیگر یورپی حکمران بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ جب وہ قاصد چیزیں پیش کر چکا تو رچرڈ نے اس سے پوچھا، تمہارے سلطان نے یہ چیزیں میرے لیے کیوں بھیجی ہے جبکہ میں آپ لوگوں کا دشمن ہوں اور تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہوں؟ اس پر بڑی سنجیدگی سے سلطان کا قاصد کہنے لگا، سلطان جنگ میں دیر کرنے کے عادی نہیں ہے، یہ چیزیں تمہاری طرف اس لیے سلطان نے بھجوائی ہیں تاکہ تم جلد صحت یاب ہو اور سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ سلطان چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسی مار مارے کہ تم اپنی شکست، اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے ناکام و نامراد واپس یورپ جانے پر تیار ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین کے قاصد کا جواب سن کر رچرڈ اور اس کے دوسرے ساتھی حکمران حیران اور دنگ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر رچرڈ اپنے ساتھیوں اور دوسرے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے گھوڑے سے گرنے پر جنگ رکوا دے اور گھوڑا مہیا کرے، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے بیمار ہونے پر اسے ٹھنڈا پانی، تازہ پھل بھجوائے، میرے ساتھیوں، ایسا حکمران میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ہی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑا مہیا کیا تھا تاکہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سامنے آؤں۔ رچرڈ اسی قدر کہنے پایا تھا کہ قاصد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، انگلستان کے بادشاہ، تمہیں گھوڑا مہیا کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سلطان جانتا تھا وہ جنگ میں تم لوگوں کو شکست دے گا۔ سلطان چاہتا تھا کہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھے کہ انگلستان کے بادشاہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ وہ گھوڑے سے گر گیا تھا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ سلطان نے تمہیں گھوڑا اس لیے مہیا کیا تاکہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا سامنا کرو، پھر تمہیں شکست دے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ قاصد کی اس گفتگو سے سب لوگ بے حد مرعوب ہوئے تھے۔ اس کے بعد قاصد لوٹ گیا۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی رچرڈ نے سلطان سے جنگ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کیا۔
अब वो खुद ही जंग से जी नहीं चुरा रहा था, बल्कि उसके साथ यूरोप के जो अनगिनत हुक्मरान अपने अपने लश्कर लेकर आए थे वो भी जंग नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने सुल्तान से गुजारिश की, सुल्तान उन्हें ये इजाजत दे दे कि ईसाई फलस्तीन में आते जाते रहें और ईसाई ज़ायरीन को सुल्तान बैतुल मुक़द्दस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत की इजाजत दे दे। सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए इजाजत दे दी कि ईसाई मुसलमानों के इलाके में बाखुशी और बगैर किसी रुकावट के आ सकते हैं और बैतुल मुक़द्दस में जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। सुल्तान की तरफ से ये इजाज़त मिलने के बाद यूरोप के सारे हुक्मरान नाकाम और नामुराद सुल्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद वापस यूरोप चले गए।